السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس بیان میں مولانا فرید صاحب گودرا نے اللہ کے راستے میں مال اور جان لگانے کی ترغیب دی اور یہاں تک فرمایا کہ اگر اللہ کے راستے میں اپنی عزت بھی لگانی پڑے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تو بھی لگا لیں۔ تو بہت قیمتی بیان ہے، آئیے اس بیان کو دھیان سے سنتے ہیں۔ جان مال لگانے کا، یہ دونوں چیزیں لگانے کی ہے، بچانے کی نہیں ہے۔ جان اور مال جو ہے وہ اور دیگر جو کچھ اللہ نے دیا ہے، مومنین کی یہی صفت بیان کی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے، جان مال، صلاحیتیں، جذبات، عزت، عورت، جو کچھ ہے وہ اللہ کے نام پر لگانے کے لیے، اگر ضرورت پڑے عزت لگانے کی تو عزت دے دیں گے اللہ کے کلمے کی بلندی کی خاطر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری عزت پامال ہو گئی، کلمہ پڑا، لوگوں کی نظر سے گر گئے، اور ایسا وقت ایک دن اتنا مارا کہ چہرہ بگاڑ دیا، اتنا مارا، حالانکہ بڑے عزیز آدمی تھے وہ مکے میں اور مالدار آدمی تھے، اتنا لگایا کہ سب ختم ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ترتیب بتائی کس کو کتنا لگانا۔ ایسا آدمی جو لگا کر محتاج بنے گا، لوگوں سے مانگے گا، بعد میں شکایت کرے گا، جمے گا نہیں، اس کو کہا تم تھوڑا رہنے دو اپنے پاس، سارا مت لگاؤ۔ کہ اس محنت سے ایک جذبہ یہ بنایا جا رہا ہے، چھٹا نمبر جو ہمارا ہے، کہ اللہ کے نام پر جان و مال لگانے کا جذبہ پیدا ہو، اور وہ جذبہ پیدا ہو کہ جو ہم اپنی ذات پر لگاویں اس کے مقابلے میں ہمیں وہ مال زیادہ محبوب ہو جو اللہ کے نام پر لگ جائے۔ فضیلت کی چیز تو یہی ہے۔ ہاں، شریعت کے احکام اپنی جگہ پر، آدمی کا اپنا حق بھی، بچوں کا حق، حقوق جو ہے واجب وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اب اللہ کے نام پر آدمی کا جان و مال جو لگے وہ زیادہ عزیز ہو، زیادہ محبوب، اس لیے کہ اس کا بدلہ ملے گا۔ اپنے اوپر لگایا اس کا حساب ہے۔ مشہور قصہ ہے نا، تو عثمان رضی اللہ عنہ، کوئی آدمی سائل آیا تھا اور اس نے سنا کہ وہ اپنی گھر والی سے کسی معاملے میں تھوڑا سا مناقشہ کر رہے ہیں کہ تم نے کیوں زیادہ تیل جلا دیا یا زیادہ سلائی دی، وہ لگا دی اس نے۔ تو وہ واپس جا رہا تھا، پھر خیال آیا کہ کرے، تو وہ جب گئے تو ان کا اچھا تعاون کیا انہوں نے، تو کہنے لگے ایک بات سمجھ میں نہیں ہے، آپ نے اپنی بیوی سے تو اس کا حساب لیا معمولی چیز کا، اور مجھے اتنا زیادہ دے رہے ہو۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ جس چیز کا میں نے حساب مانگا اس کا حساب دینے کا ہے، اور جو میں نے آپ کو دیا ہے اس کا بدلہ لینے کا ہے۔ یہ بات حق ہے۔ 1 کے 10 اور 700 اور 7 لاکھ اور جتنے بھی اس کے فضائل، اللہ تو کہہ رہا ہے اخیر میں کہ اللہ تعالیٰ بے حساب دے گا۔ اب جتنا بھی ہے سارا حساب وہ بہت کم ہے، 49 کروڑ بھی کم ہے۔ جب اللہ دینے پر آئے اور بے حساب دینے کو کہے تو 49 کروڑ کی کیا حیثیت؟ اللہ دے گا، اپنی شان کے مطابق دے گا۔ یہ ایک انویسٹ ہے۔ ابھی لوگ انویسٹ کے لیے جگہ تلاش کرتے ہیں، بھائی کوئی جگہ ہو میرے پاس پیسے پڑے ہیں، کوئی دکان ہو تو پیسے پڑے ہیں، کوئی کاروبار ہو تو پیسے پڑے ہیں۔ یہ سب سے بڑا انویسٹ ہے۔ یہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا دے۔ بس یہ ہے کہ یہاں خرچ کرنے والا اگر یقین سے خرچ کرے گا تو اس کو اللہ دگنا چگنا دنیا میں بھی لوٹائے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دے گا۔ یقین کے ساتھ آدمی لگاوے، اور باقی دنیا میں تو آدمی بقدر کفاف روزی اگر مل رہی ہے تو راضی ہو جائے، اس سے بڑا مالدار اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو بقدر کفاف پر راضی رہ کر زندگی گزارے یہ سب سے سوکھی آدمی ہے۔ دنیا میں زیادہ مشغول ہونا یہ محبوب چیز نہیں ہے۔ دنیا تو جتنے کم سے کم وقت میں مل جاتی ہو اس پر آدمی کو لے لینا چاہیے۔ اگر گھنٹے میں روزانہ روزی مل جاتی ہو تو 1 گھنٹہ کما کے آ جانا چاہیے، اور مہینے بھر کی روزی ہفتے میں مل جاتی ہے، ہفتے میں لے کر آ جانا۔ ویسٹ انڈیز میں بارباڈوس ہم لوگ گئے تھے، تو وہاں کا کاروبار جو ہے تقریباً زیادہ گجراتی جو فیملی ہے ان کا کافی گھر ہیں، 4 مسجدیں، تو ان کا کاروبار ہے سنیچر اتوار 2 دن دھندا کرنے کا، 5 دن کھانے کا۔ سنیچر اور اتوار سال بھر کا معمول، صرف دسمبر کے مہینے میں 15 دن مسلسل کاروبار پر جاتے ہو، 10 دسمبر سے 25 دسمبر تک، وہ جو ان کا تہوار ہوتا ہے کرسچن لوگوں کا، تو اس میں 15 دن مسلسل، باقی ہر ہفتے 2 دن سنیچر اتوار 2 دن کاروبار، اور اللہ ان کو خوب روزی دے رہا ہے۔ اگر وہ وہاں دکانیں لگانا چاہے تو لگا سکتے ہفتے والی پورے، اور وہ دنیا بھر میں جانا چاہے مزید اور کاروبار کے تو جا سکتے ہو، لیکن اکثر ان کی جو فیملیاں تھی ان کا کاروبار یہی تھا۔ آدمی کو کم سے کم وقت میں روزی لے کر اپنے باقی وقت کو اللہ کی عبادت میں اور اس کے دین کی محنت میں لگانا چاہیے۔ حضرت حکیم الامت
مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حلال مال چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جس آدمی کو بقدر کفاف روزی میسر ہو، یعنی اس کا گزارا ہو جاتا ہو، ایسے آدمی کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ عبادت میں لگے، اب وہ کمانے میں نہ لگے، افضل بہتر یہ، کیونکہ روزی کا مقصد جو ہے وہ گزارا ہے، کروڑپتی بننا مقصد نہیں ہے، مالدار بننا یہ مقصد نہیں ہے، روزی گزارے کے لیے۔ ہاں اگر اس کی مقدر میں مالدار بننا لکھا ہوا ہے تو یہ گزارے کا کمائے گا، لیکن اللہ اس کو مالدار بنا دے گا، کہیں سے اسباب کھڑے کرے گا اس کے مالدار بنانے کا، غیبی نظام حرکت میں آئے گا اس کو مالدار بنانے کا، تو کہیں اس کے دادا کی اس کی دادی کی زمین کی قیمت بڑھا دے، کہیں نانی کی قیمت بڑھتی ہے، کہیں نانی کی وفات ہوئی اور یہ مالدار ہو گیا، کہیں دادا کی وفات ہوئی اور پوتا مالدار ہو، کہیں اس کا کوئی نہیں تھا، سارے فقیر تھے، ایسے خاندان میں شادی ہو گئی کہ جس کی بیوی کے دادا کی بڑی زمین تھی اور اس کو کروڑپتی بنانے کا تھا، فقیر آدمی اس کو، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ سلسلہ چلاتا ہے اور اس کو مالدار بنا دیتا کہ اگر اس کے مقدر میں لکھا ہے تو کہیں نہ کہیں سے اللہ نظام کرے گا، اور وہ اس طرح کی کسی میراث کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ وقت پر آوے تو اس کی مٹی کو سونا بنا دے۔ یہ جتنا گلف میں جتنا پیٹرول نکلا ہے وہ تو بعد میں ہی نکلا نا، زمین سے سونا ہی نکلا، ان کی اللہ نے نکالا اپنی قدرت سے، ان کی مشینوں نے نہیں نکالا ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے نکالا ہے وہ سونا، اور جو کچھ زمین کے خزانے نکلے ہیں، تو اس لیے عقل مندی یہی ہے اور اس محنت سے یہی چاہا جاتا ہے۔ چھٹا نمبر جو ہے ہمارا اس سے کہ اللہ کے نام پر جان مال لگانے کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آج کے اس بیان سے آپ کو کچھ نہ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔